پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد جنیوا میں ہونے والی عالمی ڈونرز کانفرنس میں 9 ارب ڈالر سے زائد کی کمٹمنٹ روشنی کی ایک کرن ہے جو سیلاب متاثرین کے لیے آس اور امید کا سبب بن سکتی ہے۔ ہمارے قائدین اور رہنماؤں سے بہتر تو یہ غیر ممالک اور عالمی ایجنسیاں نکلیں جنہوں نے پاکستانیوں کے اس درد کو سمجھا، ورنہ ہمارے ملک میں تو سیلاب متاثرین کا نام لیوا بھی کوئی نہ بچا تھا۔ یونیسیف کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اب بھی 40 لاکھ کے بچے سیلاب کے کھڑے پانی کے پاس رہنے پر مجبور ہیں۔ وہ اس ٹھٹھرتے موسم میں کھلے آسمان خیموں کے تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جو بیک وقت سردی، بھوک اور بیماریوں سے لڑنے پر مجبور ہیں، لیکن ہماری سیاسی اشرافیہ ان غریب پاکستانیوں کے مسائل سے قطع نظر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہے۔ اب خود سوچیں کہ اپنے آخری دفعہ کس پاکستانی سیاستدان کے منہ سے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کی اپیل سنی۔ جب سیلاب آیا تو ہمدردی کا ایک وقتی ابال اٹھا، وہ لوگوں نے دل کھول کر مدد بھی کی، لیکن پھر یہ سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کے بجائے ہماری ترجیح اقتدار اور اپنا پیٹ پالنا رہ گیا ہے۔ کیسے اقتدار میں آیا جائے، کیسے سیاسی مخالفین کو زچ کیا جائے، اسمبلی کیسے توڑی جائے، ملک میں عدم استحکام کیسے لایا جائے، مخالفین کو اندر کیسے کیا جائے، مرضی کی تعیناتیاں کیسے کی جائیں، اس سے زیادہ ہمارے سیاسی قائدین کا نہ وژن ہے اور نہ ہی ذہنی استعداد۔ عام شہریوں کو تو چھوڑ ہی دیں، جب اپنے انہیں آٹے جیسی بنیادی ضرورت کے لیے گھنٹوں لائنوں میں کھڑا رکھنا ہے، بے روزگاری اور مہنگائی عام کرنی ہے، گیس اور بجلی کو خواب و خیال بنا دینا ہے، تو وہ بیچارہ تو ویسے ہی گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہا ہے، اس نے کسی کی مدد کیا کرنی ہے۔ اپنوں سے بہتر تو پھر غیر ہیں جنہیں انسانیت اور پاکستانیوں کی زیادہ فکر ہے۔ پاکستان کو عالمی برادری کی جانب سے پیسہ دینے کی جو کمٹمنٹ دی گئی ہے، اس میں سے زیادہ تر مالیاتی ایجنسیوں کی جانب سے کی گئی، جو قریباً 8.7 ارب ڈالر بنتی ہے، جو اگلے 3 برسوں میں مہیا کی جائے گی، اور اس میں امداد کتنی ہوگی اور قرضے کتنے، ابھی یہ بات واضح نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے ایک بار پھر دوست ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے، اور سعودیہ نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں 3 ارب ڈالر بڑھا کر اب 5 ارب ڈالر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا، جس کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے پر بھی غور شروع کر دیا ہے۔ بہرحال اس تمام تر امداد اور انویسٹمنٹ کا ہماری معیشت پر کتنا اثر پڑے گا، اس پر 2 آرا موجود ہیں۔ حکومتی زوما کا خیال ہے کہ اس سے ملک کی معیشت پر خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے اور راکا ہوا معیشت کا پہیہ کسی حد تک دوبارہ چل پڑے گا، اور IMF بھی پاکستان کو اگلی قسط بآسانی دینے پر راضی ہو جائے گا۔ دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ ان عالمی وعدوں سے اب کے ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک نے حال ہی میں متحدہ عرب امارات کے 2 بینکوں کو 1 ارب ڈالر کا قرضہ لوٹایا ہے، جس کے بعد ہمارے ذخائر محض 4.5 ارب ڈالر رہ گئے۔ اس لیے ہمیں مسائل سے بچنے کے لیے فوری طور پر ڈالرز کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت صرف IMF کی اگلی قسط ہی پوری کر سکتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیلاب زدگان کی مدد کے جو وعدے کیے گئے ہیں، وہ بھی اسی صورت میں عملی شکل اختیار کریں گے جب پاکستان IMF سے تعلقات بہتر کرے گا۔ ماہرین معیشت اور حکومتی عہدیداروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ جب تک IMF نہیں کہے گا، ہمارے دوست ممالک بھی ہماری مدد کو آگے نہیں بڑھیں گے۔ فرانس اور کئی مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے وفود نے جنیوا کانفرنس کی سائیڈ لائنز پر پاکستان پر زور دیا کہ وہ جلد IMF کے معاشی ریفارمز کے مطالبے کو مانے تاکہ IMF اگلی قسط جاری کرے۔ اس سے پاکستان کے پاس بھی اتنے پیسے ہوں گے کہ وہ سیلاب زدگان کی اپنی جیب سے مدد کرنے کے قابل ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے جن 9.7 ارب ڈالرز کی امداد کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ بھی IMF کے پروگرام سے مشروط ہے۔ دنیا آپ کو اس شرط پر پیسے نہیں دے گی کہ آپ اپنی جیب سے اپنے ملک کے لیے، متاثرین کے لیے کچھ نہ کریں اور باقی سب سے پیسے جمع کرتے پھریں۔ ان حقائق کو سامنے رکھیں تو مسائل گمبھیر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF سے درخواست کی ہے کہ پاکستان کی تعمیر نو جاری ہے، کم از کم اس دوران اپنی شرائط مثلاً سنگل ایکسچینج ریٹ، بجلی و گیس کے نرخ بڑھانے کے علاوہ ٹیکس بڑھانے کی شرط کو مؤخر کریں تاکہ سیلاب متاثرین کی مدد کی جا سکے۔ لیکن مالیاتی اداروں کے سینوں میں دل نہیں ہوتا، وہ کاروبار کرتے ہیں، خیرات خدا واسطے کام نہیں کرتے۔ اس لیے IMF کو اپنے موقف سے ہٹانا مشکل ہے، خاص طور پر اسحاق ڈار نے وزارت سنبھالنے کے بعد جس طرح IMF کو ڈیل کیا، اس سے دونوں فریقوں میں بد اعتمادی اود کر آئے۔
दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल जिन्होंने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सख्त फैसले किए, वो डार साहिब की पॉलिसियों को आड़े हाथों ले रहे हैं, जिससे मुल्की माशी इस्तेहकामीन पर बड़ा असर पड़ा है। सोने पर सुहागा, डार और मिफ्ता की लड़ाई रोकने में नून लीग की क़यादत ने खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह साफ जाहिर है। मिफ्ता शहबाज शरीफ की चॉइस थे और डार साहिब नवाज शरीफ की। हुकूमत अब भी समझती है कि मिफ्ता होते तो नवीं जायजे के बाद IFM से किस्त कब की मिल चुकी होती और अब 10 जायजे पर मुज़ाकरात जारी होते, मगर नवाज शरीफ को लगता है कि उनके समधी माशी जादूगर हैं और मुल्क को मसाइल से वैसे ही निकाल लेंगे जैसे उन्होंने 1998 के एटमी धमाकों और फिर 2013 के खराब हालात में संभाल लिया था। लेकिन हकीकत यह है कि मईशत को डार साहिब चलाएं मिफ्ता इस्माइल। जब तक ये लोग मुल्क को माशी रिफॉर्म्स की तरफ नहीं ले जाएंगे, तब तक न आलमी कुव्वतें हमारी मदद को आएंगी और न ही हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। इसलिए इन आलमी वादों को गनीमत जानें और अपना घर ठीक करें ताकि इस इमदाद का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके।